کمر کا درد ایک بہت ہی کامن سا پرابلم ہے. تو میرے کولیگ ہیں ڈاکٹر سجاد جو نیورو سرجن ہیں. تو آج ایک چھوٹی سی گفتگو ان کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کمر کے درد کے سلسلے میں کافی زیادہ وہ ہیلپ کرے گی. دوسرا یہ کہ اس چینل کے اوپر انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحت کے متعلق جتنی انفارمیشن چاہیے جو کہ ایک نان ڈاکٹر کو ضرورت ہو اپنی صحت کو سمجھنے کے لیے، وہ ساری کی ساری میں انشاءاللہ ریگولرلی اس چینل پر آپ کو بھیجا کروں گا. تو اس لیے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نوٹیفیکیشن والے آئیکن کو آن کر دیں گے تو یہ صحت سے متعلق آپ کو معلومات انشاءاللہ ملتی رہیں گی. اس سے اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ کیٹو ڈائٹ کے بارے میں ہے، وہ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھیے بیک ایک کے بارے میں کچھ جنرل معلومات. ہاں جی. تو بیک ایک کے بارے میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بیک ایک ایسا مرض ہے جو آلموسٹ دنیا کے ہر بندے کو فیس ہوتا ہے. اور بیک ایک کا جب بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے ہمیشہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہمارے ہاں ایک بہت جی پی کے پاس جب بھی پیشنٹ جاتا ہے تو بغیر وجہ انویسٹیگیٹ کیے 3-4 جو دوائیاں بہت زیادہ کامن استعمال ہو رہی ہیں، جیسے بھی ایک سر بھی بتا رہے تھے، سب سے پہلے اسٹیرائڈ، دوسرے نمبر پہ کچھ درد کم کرنے کی دوائیں جو بیسیکلی مرگی کی دوائیں ہوتی ہیں لیکن بیک ایک میں استعمال ہوتی ہیں، اور تیسری دوائیاں وہ ہیں جو پٹھوں کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو جب بھی کمر میں درد ہو رہا ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کوئی آپ کی ابڈومن کی کاز ہے کہ پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، آپ کی کمر کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. اور تیسرا سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے جو آپ کو معذور کر دے. تو اس میں 3-4 نشانی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو رات کو درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کمر میں درد ہے اور ساتھ آپ کو بخار ہو رہا ہے، اور آپ کے پیشاب پخانے کا کنٹرول ڈسٹرب ہو رہا ہے یا آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خطرے کی بات ہے. 99% کیسز میں کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہوتی. اور آپ جب یہ اسٹیرائڈ سٹارٹ کروا دیتے ہیں، مسل ریلیکسنٹ سٹارٹ کروا دیتے ہیں، اور یہ جو مرگی کی دوائیاں جو درد کم کرنے والی ہیں وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اسٹیرائڈس کا بھی سر بھی بتا رہے تھے کہ ایک پیشنٹ تھوڑا سا انفیکشن ہوا اور رینل فیلور میں چلا گیا. اور اسی طرح یہ جتنی بھی درد کم کرنے والی دوائیاں 2 ہفتے سے زیادہ جب استعمال کی جاتی ہیں تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ایون لوگوں کو نیند آنا بند ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے پیشنٹ کو کونسل کرنا ہے کہ اگر خطرے کی بات نہیں ہے تو اسے بتانا ہے کہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے. اور بہت زیادہ ان نیسیسری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. MRI ہر مریض بیک ایک والا کہتا ہے کہ میرا MRI کروا دیں. تو میں ہمیشہ مریضوں کو بتاتا ہوں کہ MRI بیسکلی TB کی تشخیص کے لیے، موہرے کے فریکچر کے لیے ہے اور موہرے کے کینسر کے لیے. عام کمر کے درد میں MRI میں ڈیجنریٹو چینجز نظر آ جاتی ہیں اور آپ ان نیسیسری پیشنٹ کے اوپر برڈن پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بوڑھے لوگوں میں آپ سمپل ایکس رے کروائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی بون کی ڈینسٹی کم ہو رہی ہے، جس کو ہم عرف عام میں اوسٹوپروسس کہتے ہیں. اس کے لیے جو ہم ایک پروسیجر کریں وہ بہت سمپل ہے. انشاءاللہ اقبال ہاسپٹل پہ بھی ہمیں شروع کرنا ہے. ایک تو سمپل پہلے میئرز ہوتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ پین کی میڈیسنز دیتے ہیں، ساتھ کیلشیم سپلیمنٹ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ دوائیاں ہیں جو کیلشیم کو ڈپازٹ کرواتی ہیں. اس میں ہم جو ایک نیا پروسیجر کرتے ہیں کہ جس کی بونز بہت زیادہ ویک ہو جائیں اور عام دوائیوں کو رسپونڈ نہ کرے تو ہم ایک نیڈل کے ذریعے اس کے اندر بون سیمنٹ انجیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے سیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ دیواروں کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ہڈیوں کو بھی مضبوط کر سکتی ہے. تو جو ایک ٹیک ہوم میسج ہے ایک سمپل سا کہ پیشنٹ کو ہمیشہ پین کلر دیتے ہوئے بھی آپ ایڈوائز کریں کہ 5 دن سے زیادہ نہ لیں. جس دن آپ کو درد زیادہ ہو اس دن ایز اے ایمرجنسی ڈرگ لیں. دوسرا دیکھیں جو نیوروپیتھک پین کلرز ہیں وہ ان پیشنٹس کے لیے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہو چکی ہے یا نیچے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو سن پن ہو رہا ہے. اور مسل ریلیکسنٹ تو میں کہتا ہوں دینی نہیں چاہیے. مسل ریلیکسنٹ یاد رکھیے گا، جو مسل کے اندر سپازم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. جیسے بخار ہو جاتا ہے انفیکشن کو روکنے کے لیے، سپازم جو ایک آپ اکثر کہتے ہیں کہ کمر میں اکڑاؤ ہو رہا ہے، وہ بیسکلی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جب بھی کمر کے اندر کوئی پرابلم ہوگا تو آپ کی کمر اکڑ جائے گی. اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مسل ریلیکسن لے لیں. اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ ریسٹ کریں، آپ ہلکا پھلکا مساج کروا لیں، آپ اچھی ڈائٹ لیں. آپ سرجن ہیں تو 2-3 دن کے لیے ریسٹ کر لیں، آپ کا سپازم ختم ہو جائے گا. مسل ریلیکسن لینا شروع کر دیں گے تو سب سے بڑا وہی ہے کہ یہ ایڈکشن کاز کر دیتی ہے. 2 ہفتے سے زیادہ لیں گے تو آپ ایڈکشن ہوگی تو ساری زندگی آپ کو مسل ریلیکسن کھانے پڑے گا. تو اس لیے کہ سمپل سا ہے. اور آخر میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ سر کے پاس بھی بیک ایک والے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ
جو عورتیں اکثر آتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں جیسے بندے کے ساتھ گزارا کریے، اس بیکی کے ساتھ بھی آپ نے گزارا کرنا ہے.